حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عمل کرنے والے کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ عمل کرے جس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اسے وہی ملے گا۔ جب کوئی ابن آدم اپنے گھر سے اس عمل کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسا کہ گم ہونے والا بندہ اپنے گھر آ جائے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک کامل اور صادق شخص تھے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور بدی سے دور رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی اور اولاد و مسرت فراخ دلی سے بخشی تھی۔ اچانک وہ ایک سخت امتحان میں ڈال دیے گئے۔ مال و دولت برباد ہو گیا، اہل و عیال پر مصیبت نازل ہو گئی، جسم و جان کو طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر شاکر و صابر تھے اور کبھی شکایت کا ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق وہ بہت بری امراض کا شکار تھے، یعنی جزام اور پھوڑے پھنسیوں کا اس حد تک بڑھ جاتا کہ بدن گل سڑ جاتا اور سخت بدبو پیدا ہو جاتی، مگر قرآن کریم میں اس قسم کی کوئی تفصیل مذکور نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بربادی اور خستہ حالی کے بعد تمام رشتہ دار اور دوست و احباب سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور وفادار بیوی کے سوا کوئی ان کا ساتھی اور غم گسار نہ رہا۔ ان کی زوجہ محترمہ ہر وقت اپنے پاک باز شوہر کی خدمت، دلجوئی اور تیمارداری میں مصروف رہتی اور دنیا بھر کے انسانوں میں وہی ایک ہستی تھی جو شروع سے آخر تک ان کے دکھ و درد میں شریک رہتی۔ وہ بستی سے باہر ایک جھونپڑے میں مقیم ہو گئے تھے۔ ان کی زوجہ روزانہ ان کے زخم دھوتی، کیڑے نکالتی اور رات دن ان کی تیمارداری کرتی۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ محترمہ نے اپنے محبوب کی انتہائی تکلیف اور دکھوں سے بے چین ہو کر کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے صبر ایوب کو ٹھیس پہنچی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے خاوند سے متعلق کہا تھا، مگر وہ بات اللہ تعالیٰ پر توکل کے اصول کے خلاف تھی کہ انہیں خدا کی رحمت کی امید باقی نہ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر اور توکل ایسا مثال بن چکا تھا، اس انتہائی خراب حالت میں بھی کب ایسے کلمات برداشت کر سکتے تھے؟ سخت ناراض ہوئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 13 برس کا طویل عرصہ اسی اندوناک مصیبت اور قرب میں بسر کیا اور ان کی صابرہ بیوی خلوص و محبت سے ان کی خدمت کرتی رہی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ محنت و مشقت بھی کرتی تھیں تاکہ گزر اوقات ہو سکے، پھر گھر کا کام کاج بھی انجام دیتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی دیکھ بھال اور تیمارداری بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک ایسا شخص جو نہ چل پھر سکے نہ خود کھا پی سکے، پھر حوائج ضروری کو ادا کرنے سے بھی قاصر ہو، پھر جزام کی وجہ سے سخت بدبو بھی آتی ہو، کون ایسی وفادار بیوی ہوگی جو پورے 13 سال تک سارا بار اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھنے کی ہمت کر سکتی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ در حقیقت یہ ان کی آزمائش بھی تھی تاکہ دنیا میں ثابت ہو جائے کہ خدا بے پرست اور عصمت معاب بیویاں عام عورتوں سے اس قدر بلند ہوتی ہیں کہ انہیں وفائی اور خود غرضی کی ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ وہ سراپا ایثار، قربانی اور مجسم شفقت و رحمت ہوتی ہیں۔ خدا پرست خاتون اپنے فرض کو انجام دینے اور نیکی کرنے میں ہمیشہ سب سے ممتاز ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی دولت، سکھ و چین اور آرام و راحت کو ٹھکرا کر تکالیف و مصائب کو ترجیح دیتی
ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مقصد رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داران رسمی عیادت کے لیے آئے تو ان میں سے ایک نے واپس جا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، جس کی پاداش میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ سننے والے نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام تک بھی پہنچا دی تو وہ سخت آزردہ خاطر بے چین ہوئے، فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، مگر اب تیرے بندے ایسی بات کہنے لگے ہیں جس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد رفع حاجت کے لیے اٹھے، بیوی نے کپڑے سے پردہ کر دیا۔ جب فارغ ہوئے تو وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر ماریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کی تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ فوراً غسل صحت کیا تو پہلے سے بھی زیادہ تندرست اور توانا نظر آنے لگے۔ باہر بیوی منتظر تھیں، جب باہر آئے تو وہ انہیں صحت مند اور تر و تازہ دیکھ کر پہچان نہ سکیں۔ تب آپ نے انہیں بتایا کہ میں ایوب ہی ہوں۔ اب قسم پوری کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ ایک طرف ایسی نیک اور پاک باز بیوی تھیں جن کی وفاداری، غم گساری پر استقلال خدمت کی مثال نہیں ملتی، دوسری طرف قسم پوری کرنے کا سوال تھا۔ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ کیا فیصلہ کریں۔ آخر وہی نازل ہوئی کہ وہ تنکوں کا ایک لٹھا بنائیں اور ان سے مار کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ زوجہ حضرت ایوب کا حسن وفا، خدمت و اطاعت، ہمدردی و غم گساری کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم پوری کرنے کے لیے خدا واحد صلاح کار ہوئے تاکہ میری نیک بندی پر کوئی تکلیف نہ پہنچے اور قسم بھی پوری ہو جائے۔ ایک طرف وہ ناشکر گزار اور احسان فراموش عورتیں ہیں جن کے سر پر ہمیشہ اپنی ضروریات اور آرام و آسائش کا بھوت سوار رہتا ہے، ایک طرف یہ اسلام کی مایا ناز خاتون ہیں۔ فرق واضح ہے کہ ہماری عزیز بہنیں اور بیٹیاں خود فیصلہ کر لیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام براہ تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ آپ قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھیں۔ آپ کے والد حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافہ بن صفوان سے ہوا۔ آپ کے والد حارث اور شوہر دونوں اسلام کے مشہور دشمنوں میں سے تھے۔ 5 عیسوی میں حارث نے قریش کی شہ پر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی خاطر تیاریاں شروع کر دیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے تحقیقات کے بعد صحابہ کرام کو مقابلے کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اسی سال شعبان میں اسلامی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور مرسین نامی مقام پر قیام کیا۔ حارث کو پہلے اسلامی فوج کی روانگی کا علم ہو چکا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حارث بھی کسی جگہ روپوش ہو گیا، مگر مرسی کے باشندوں نے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو کر لڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ حضرت جویریہ بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب تمام قیدی لونڈی اور غلام بنا کر لوگوں میں تقسیم کیے گئے تو حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ حضرت جویریہ نے ثابت سے درخواست کی کہ وہ کچھ روپیہ لے کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ ثابت نے ان کے بدلہ میں سونا طلب کیا۔ حضرت جویریہ کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے لوگوں سے بطور امداد روپیہ جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور تمام روپیہ اپنی گرہ سے ادا کرنے کی پیشکش فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب جویریہ کو کنیز بنا کر مدینہ میں لایا گیا تو ان کا باپ حارث دربار نبوی میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ وہ عرب کے ایک رئیس خاندان کی بیٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حضرت جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حارث حضرت جویریہ کے پاس آیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، میں باپ کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ دیکھو
دیکھو مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا، مگر حضرت جویریہ نے جواب دیا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنا چاہتی ہوں اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ چنانچہ حارث سخت مایوس ہوا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جویریہ بھی ان کے باپ حارث نے ان کی طرف سے زر فدیہ ادا کر کے آزاد کرایا تھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ اس کے فوراً بعد حضرت جویریہ کے قبیلے کے تمام جنگی قیدی رہا کر دیے گئے جن لوگوں کے حصے میں یہ قیدی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس خاندان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کسی عورت کو حضرت جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی وجہ سے سینکڑوں لوگ آزاد کر دیے گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیگر امہات المؤمنین کی طرح اپنے وقت کا بیشتر حصہ زہد و عبادت میں بسر کرتی تھیں۔ ان کا قلب مبارک ہر وقت ذکر الہی سے معمور رہتا اور عبادت کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ ایک روز حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صبح کے وقت اللہ کی یاد میں مصروف دیکھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھا دی اور فرمایا کہ اتنی دیر عبادت کی جگہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، علم و فضل میں بھی آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔ حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم جیسے القدر بزرگوں نے ان کے علم و فضل سے فیض حاصل کیا اور ان کی علمی فضیلت کا اعتراف کیا۔ آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ انہیں ہر وقت یہی خیال رہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ ہو جائے۔ پاری کے روز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لاتے تو وہ بڑی محنت سے اچھے اچھے کھانے پکا کر پیش کرتی تھیں اور آپ کو ہر ممکن آرام پہنچانے کی فکر میں رہتی تھیں۔ حضرت جویریہ کی زندگی کا یہ پہلو کس قدر عجیب ہے کہ قبول اسلام سے قبل وہ مسلمانوں کی سخت دشمن تھیں۔ ان کے چاروں طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ان کے خاندان کے تمام لوگ اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے شمشیر اٹھائے رہتے تھے، مگر جب اسیری کی حالت میں انہیں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کا قرب نصیب ہوا تو ان کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کا دل نور و ایمان سے جگمگا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے کفر و ضلالت کا پردہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد ان کے باپ نے خاندانی عزت و آبرو اور اپنی ناموس کا واسطہ دے کر انہیں اس ظلمت قدے میں واپس لے جانا چاہا تو بعد توحید سے سرشار بیٹی نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہ کر دنیاوی عیش و آرام اور عیسانہ زندگی کے ٹھاٹ باٹ سے محروم ہو جائیں گی، بلکہ انہوں نے راہ ہدایت پر رہتے ہوئے فکر و فاقہ کی بے سر و سامان زندگی کو ترجیح دی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کی چند روزہ صحبت اور ہم نشینی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے عورت ہوتے ہوئے بھی عیش و ترب کی پرآسائش زندگی کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور اس کے بعد زہد و عبادت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ بے شک سیدھے راستے پر چلنے والے نیک لوگوں کی صحبت انمول دولت ہے، اس لیے دوستی اور ہم نشینی کے لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو اللہ پاک اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہوں اور نیک کار ہوں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیرے میں مساجد کی طرف چلنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسجد میں جس کام کے لیے آئے وہ اس کا حصہ ہے اور مسجد میں جس نیت کے ساتھ جائے تو اسے وہی ملے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں کہتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مساجد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسا کہ گم ہونے والا بندہ آ جائے اپنے گھر والوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ پاک ان تمام عملوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔